بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، 2 میزائل اور کافی سارا انہوں نے اس میں مارے ہیں 2 میزائل، اور پنجگور کے علاقے میں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ پاکستان پر یہ حملہ جو ہے وہ ایران نے رات کے کسی پہر کیا ہے، اور ابھی تک جو وزارت خارجہ ہے یعنی پاکستانی حکام، پاکستانی گورنمنٹ، ان کی طرف سے کوئی ڈاڈا قسم کا ریئیکشن نہیں آیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری دنیا کے میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اور ہمارا میڈیا سو رہا ہے۔ میڈیا میں ریما اور یہ کوئی بھی ایکٹریس کا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ دھما ڈھم ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا واقعہ پاکستان کے میڈیا جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا۔ اسی طرح گورنمنٹ بھی سوئی ہوئی ہے اور کوئی خاص قسم کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب عوام جو ہے وہ پاکستانی میڈیا بھی دیکھنا چھوڑ دے گی، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا بھی ایسا ہی ہے بس جیسے کہ نہ دیکھنے کے قابل میرا خیال ہے۔ تو خیر، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبریں آ چکی ہیں، اور یہ جو 2 میزائل داغے گئے ہیں پنجگور کے علاقے میں بلوچستان کے، وہاں پہ 3 عورتیں اور 2 بچوں کی شہادت کی خبر بھی ہے۔ جانی نقصان تو ہوا ہی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا مذمتی بیان نہیں آیا ہے۔ ہمیں ایز اے پاکستانی، ہم نے ہمیشہ ایران کو برادر اسلامی ملک سمجھا ہے، تو ہم ضرور یہ مذمت کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی ایشو تھا تو ہماری گورنمنٹ سے بات کرتے۔ آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ اٹھائیں اور میزائل ہمارے عوام پر داغ دیں؟ کم از کم میں اپنے ضمیر کی آواز پر ضرور یہ کہوں گا۔ اب آتے ہیں ٹریڈنگ پر اور گولڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس حملے سے اگر یہ حملہ تھوڑا سا اس میں زیادتی ہو گئی، یعنی کہ اگر ایران کی جو موقف رہا اور وہ اسی طرح کرتا رہا تو پاکستان میں گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ پاکستان میں گولڈ کا ریٹ بڑھ جانے کا امکان ہے۔ فزیکل گولڈ کی بات کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنلی اس پر کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ اتنا ویسے تو بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا، جس میں فاکس نیوز، CNN، BBC، یہ تمام جو ہیں وہ اس کو بہت بریکنگ نیوز کی حیثیت دے رہے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے اس وقت کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو سلسلے ہیں یہ اس کا بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا امپیکٹ آئے، لیکن میری نگاہ میں اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا، جس یعنی کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا کہ گولڈ کا انٹرنیشنل ریٹ بڑھ جائے گا، یہ ذرا تھوڑا سا میری نظر میں بے وقوفی سی ہوگی۔ فی الحال آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گولڈ کا جو ریٹ ہے اس وقت فزیکل، وہ روے کا 2,17,640 روپے میں بائنگ، 2,18,130 روپے میں سیلنگ، اور پھر 2,19,440 روپے میں پیس کی بائنگ، 2,19,940 روپے میں پیس کی سیلنگ۔ کل مجھ سے میرے گروپ کے بچے نے پوچھا کہ یہاں پر گولڈ سیل کر دیا جائے، تو میں نے اسے فوری کہا کہ بالکل کر دیا جائے، اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ اس سے کم از کم $20 نیچے ہے، لیکن پاکستان میں ریٹ نہیں ٹوٹا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ڈالر تھوڑا سا جو ہے وہ ہائی ہوا ہے اور پاکستانی روپیہ کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسٹاک مارکیٹ کا بھی حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ کل تقریباً 550 سے اوپر جو تھے وہ پوائنٹس وہ نیچے گر رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ 61.8 پازیٹیو چل رہا ہے، جو کہ کوئی اتنا خاص انڈیکس نہیں ہے۔ ابھی جو گولڈ ریٹ انٹرنیشنلی چل رہا ہے وہ 2025 ہے۔
اور اس نے ہائی 2032 مارا ہے، 2023 اس کا لو ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ گروپ کو ضرور جوائن کیجئے، گروپ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ گروپ میں ہم آپ کو حوصلہ دے دیتے ہیں کہ بھائی خرید لو یا بیچ دو، بائنگ میں بیٹھ جاؤ یا سیلنگ میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کئی جگہوں پہ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میرے گروپ میں بہت زیادہ ذہین لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت طریقے سے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ مجھ سے جب مشورہ مانگتے ہیں تو میں ان کو کئی جگہوں پر روک بھی دیتا ہوں، اور شکر الحمدللہ ان کے فائدے کے لیے روکتا ہوں، اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہوں گے کہ وہ میری بات سن کر زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گروپ کا نمبر چل رہا ہے، اس کو جوائن کیجئے۔ اچھا، 2024 یا 25 چل رہا ہے گولڈ، اور گولڈ کا جو آج ہم نے لیولز بنائے ہیں وہ 2010، پھر 2002، اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں ہم 2035، 36، 34، یہ 34، 35، 36، یعنی 34 سمجھ لیجئے آپ اس کو، پھر 36 جو ہے وہ بڑا سیف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2044 ہم نے سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ڈائریکشن فکس کرنا پتہ ہے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو گڈمڈ ہوتا ہے نا معاملات، کہ بائنگ بھی سیلنگ بھی، بائنگ بھی سیلنگ بھی، بائنگ بھی، آپ پہلے ایک ذہن بنا لیجئے۔ ہمیں کوئی روک تو نہیں سکتا، ہمارا اوپر کوئی ہمارے فنڈ ہمارے ہیں، عقل ہماری ہے، ہم کہیں پہ بھی بائنگ لے لیں گے، ہم کسی جگہ پہ بھی بائنگ، ہم اس جگہ سے بھی بائنگ لے لیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ لیکن ایک اپنا ذہن کو بنا لینے سے آپ کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے یار، آپ کے اندر ایک جو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے کام۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں کیسے آج ٹریڈ کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے آپ نے ٹریڈ جب لیتے ہیں تو اس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ سب سے مین چیز ہے، کہ جب آپ نے ٹریڈ لی تو وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ ایک ڈائریکشن بنانا بہت ضروری ہے۔ میرا مقصد یہی ہے، پتہ نہیں آپ تک کنوے کر سکا ہوں یا نہیں۔ 2025 پہ چل رہا ہے، 2036 سے اوپر جا کر ہم اسے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے۔ سیلنگ کے علاوہ اس میں اس وقت تک کوئی نہیں جب تک کہ ہمارا بیچ میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہ آ جائے جہاں سے ہم بائنگ لے سکیں۔ بہرحال ہم یو ٹرن لے لیں گے، جہاں پہ بھی ہمیں بائنگ چاہیے ہوگی ہم لے لیں گے بھائی، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ سلور 22.83 اور 22.94 کا اس نے ہائی مارا ہے۔ 23.40 پر ہم اسے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے۔ 22.77 اس نے لو مارا ہے۔ آئل 71.80، آئل میں ہم نے بڑی اچھی ٹریڈ کی، بڑا مزہ آیا۔ کل گولڈ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ 72.50 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے۔ آئل کو بھی سیلنگ میں ہی دیکھنا ہے، خدا را یہ میری بات کو سمجھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔